بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹورنٹو میں جنوری کی سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی لائبریری کی بڑی کھڑکیوں سے برف کے سفید ذرے گرتے نظر آ رہے تھے۔ کونے والی میز پر حجاب بیٹھی تھی، سر پر میرون رنگ کا سکارف، لمبا عبایا اور ہاتھ میں اسلامک فائنانس اینڈ اکنامکس کا ترجمہ کھلا تھا۔ مغرب کا وقت ہوا۔ حجاب نے فوراً کتاب بند کی، بیگ سے جائے نماز نکالی اور لائبریری کے پریئر روم کی طرف چلی گئی۔ دروازے پر طلحہ کھڑا تھا، وہ بھی اسی کلاس کا تھا۔ قد لمبا، آنکھوں میں سنجیدگی۔ لاہور سے آیا تھا۔ والد پاکستان میں المدینہ ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ پورے پنجاب میں ان کی 4 بڑی فیکٹریاں تھیں۔ اکلوتا بیٹا تھا۔ طلحہ نے 2 سال سے حجاب کو دیکھا تھا۔ کلاس میں جب پروفیسر اسلام کے بارے میں غلط بات کرتے تو حجاب دلیل سے جواب دیتی۔ سب سے الگ تھلگ تھی حجاب۔ طلحہ نے آہستہ سے کہا۔ حجاب پلٹی۔ جی طلحہ بھائی، کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ ایک اسائنمنٹ میں ہیلپ چاہیے۔ حجاب نے مسکرا کر کہا، جی لائبریری کے باہر بات کرتے ہیں۔ برف میں چلتے ہوئے طلحہ نے ہمت کی۔ حجاب، میں سیدھی بات کروں گا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کا دین، آپ کا کردار، آپ کا اللہ سے تعلق۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ نکاح تک جائے۔ حجاب ایک لمحے کو رکی۔ جزاک اللہ طلحہ، لیکن میرے والد ڈاکٹر سلیم احمد ہیں، وہ اسلامی اسکالر ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو گھر والوں سے بات کریں۔ اس رات طلحہ نے لاہور ویڈیو کال ملائی۔ اسکرین پر والد حاجی وقار احمد اور والدہ بیگم فرحت نظر آئے۔ پیچھے المدینہ ملز کا دفتر تھا۔ ابو امی، ایک ضروری بات کرنی ہے، طلحہ نے کہا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے، نام حجاب ہے، اس کے والد عالم ہیں، وہ بہت دیندار ہیں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بیٹا، ہم تمہارے لیے پاکستان سے رشتے دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کی فیملی ہے، ہماری روایات، ہماری زبان، یہ باہر کی لڑکیاں ہمارے گھر کا سسٹم نہیں چلا سکتی، چاہے جتنی نمازی ہوں۔ امی نے بھی کہا، ہاں بیٹا، باہر رہ کر لڑکیاں آزاد ہو جاتی ہیں، بعد میں مسائل ہوں گے، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے۔ طلحہ نے بہت سمجھایا، ابو وہ پردہ کرتی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، روزے رکھتی ہے، اس کے گھر میں ہر وقت قرآن کی آواز آتی ہے۔ جواب وہی تھا، معافی چاہتے ہیں بیٹا، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ کال بند ہوئی تو طلحہ بہت دیر تک اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ دوسری طرف حجاب نے والد سے بات کی۔ ابو، طلحہ اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کے والدین راضی نہیں، کہتے ہیں کلچر کا فرق ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے کہا، بیٹا اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، صبر کرو۔ 1 ہفتے بعد طلحہ نے حجاب کو میسج کیا، حجاب، کیا تم پاکستان چل کر کچھ وقت گزار سکتی ہو؟ پلان یہ ہے کہ تم خود کو کینیڈین اسٹوڈنٹ کے طور پر شو نہیں کرواؤ گی، تم میری فیملی کی فاؤنڈیشن میں والنٹیئر کے طور پر آؤ گی، اپنی خوبیوں سے امی ابو کا دل جیتو، پھر میں بات کروں گا۔ حجاب نے والد سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر سلیم نے لمبی دعا کے بعد کہا، جاؤ بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، پردے اور نماز کی حفاظت کرنا۔ 3 ماہ بعد حجاب لاہور اتری۔ ساتھ والدہ محترمہ سارہ بھی تھیں۔ ایئرپورٹ پر طلحہ نے ریسیو کیا۔ حاجی صاحب کو بتایا گیا کہ کینیڈا سے آئی ہوئی ایک اسلامک اسکالر کی بیٹی ہے، ہماری فاؤنڈیشن میں 3 ماہ کام کرے گی۔ پہلا دن ہی تھا۔ المدینہ فاؤنڈیشن میں یتیم بچیوں کے لیے سلائی سینٹر تھا۔ حجاب نے آتے ہی سارا نظام ٹھیک کر دیا، بچیوں کو خود قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ شام کو بیگم فرحت نے دیکھا حجاب باورچی خانے میں سب کے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ بیٹا، تم مہمان ہو؟ حجاب نے ہنس کر کہا، آنٹی، مہمان وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے، میں تو خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ہفتے گزر گئے۔ کمپنی میں المدینہ ملز کا اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا، سود کا چکر تھا۔ حجاب نے اسلامی بینکنگ کی ڈگری سے 4 دن میں نیا سسٹم بنا دیا۔ حاجی صاحب حیران رہ گئے، بیٹا یہ تم نے کیسے کیا؟ انکل، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ گھر میں بیگم فرحت کو گھٹنوں کا درد تھا۔ حجاب رات کو ان کے پاؤں دباتی، فجر میں سب سے پہلے اٹھ کر سب کے لیے چائے بناتی۔ محلے میں رمضان کی دستار بندی تھی۔ حجاب نے پردے کا مکمل انتظام کیا۔ محلے کی عورتیں کہنے لگیں، یہ لڑکی کتنی باحیا ہے۔ ایک دن بیگم فرحت نے طلحہ کو الگ بلایا، بیٹا یہ حجاب بچی بہت اچھی ہے، تمہارے ابو بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کاش ہماری بہو ایسی ہو۔ طلحہ نے دل میں کہا، امی وہی تو ہے۔ رمضان کی 27ویں رات تھی، شب قدر۔ المدینہ فاؤنڈیشن میں محفل تھی۔ حجاب نے قرآن کی تفسیر پر لیکچر دیا۔ 200 عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ لیکچر کے بعد حاجی صاحب کھڑے ہوئے، بیٹا آپ کون ہیں، آپ کی باتوں میں اثر ہے۔ حجاب نے نقاب تھوڑا سا سرکایا، انکل میں حجاب ہوں، ڈاکٹر سلیم احمد کی بیٹی اور طلحہ کی کلاس فیلو۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔
طلحہ آگے آیا۔ ابو امی میں نے آپ سے جھوٹ بولا، معافی چاہتا ہوں، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ آپ حجاب کو کلچر کے لیبل کے بغیر دیکھیں۔ بیگم فرحت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا تم نے تو ہمارا دل پہلے ہی جیت لیا تھا۔ حاجی صاحب نے لمبی سانس لی۔ میں غلط تھا، میں ڈر رہا تھا کہ باہر کی لڑکی دین نہیں نبھائے گی۔ آج میں نے دیکھا کہ دین جس کے دل میں ہو وہ دنیا میں کہیں بھی رہے اپنا ماحول خود بنا لیتا ہے۔ عید کے بعد نکاح ہوا مسجد المدینہ میں۔ ڈاکٹر سلیم نے خطبہ دیا، نکاح سنت ہے اور بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کا دین بچائے۔ حجاب، سفید عبایا اور نقاب میں طلحہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ رخصتی کے وقت حاجی صاحب نے حجاب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا یہ گھر اب تمہارا ہے، اس گھر کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد حجاب نے المدینہ ویمن ایمپاورمنٹ سینٹر کھولا۔ 500 خواتین کو ہنر سکھایا۔ کمپنی میں HR کی سربراہ بن گئی۔ شرط صرف ایک تھی، مرد و زن کا نظام الگ۔ بیگم فرحت اب ہر تقریب میں فخر سے کہتی ہیں یہ میری بہو حجاب ہے، کینیڈا سے پڑھ کر آئی ہے لیکن دل پاکستانی ہے۔ ایک رات طلحہ نے چھت پر بیٹھ کر کہا، حجاب شکریہ کہ تم نے ہار نہیں مانی۔ حجاب نے جواب دیا، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ابو کہتے ہیں بیٹی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جس گھر جائے وہاں سکون لے جائے۔ ٹورنٹو کی برف سے لاہور کی دھوپ تک کا سفر ختم ہوا، لیکن حجاب کے دل کا سفر ابھی جاری تھا۔